اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو. جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو. شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت. جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت. جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے. اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس
بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټې به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے، جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ. اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے تھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا. تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو
اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا۔ نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا، وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے
तकलीफ पहुंची, गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई, गालियां, नौकर देर से आया, गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई, गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है, अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूं, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे हयात याद है, मुझे वो जलसा याद है, अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है, चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं, मौत भी उन्हें ना मिटाएगी। कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा, अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी, माँ भी खुश बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना, इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजारों लामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदियों सिर चाई न बाहो ते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय, ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा,
अतल माशूक द मन्ने सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े तोड़े सए तलवारां खन्ने सच्चा इश्क हुसैन दा बाहु सिर दिते ते राज न भन्ने तासिल इलाह व अंत तुदहिर हुब्बहु हादा लअमरी फिल फिआल बदीउ लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली तहजीब, ये मगरिब की बेहया जिंदगी, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड कल्चर, ये गंदे अंडे हैं, ये उबले हुए गटर हैं, ये उबलते हुए गटर हैं, ये नाच गाने की महफिलें, ये थरकते हुए बदन और ये खनखनाते हुए जाम, ये बेहया आवारा जवानियां, ये गलाजत है, ये गलाजत है, ये गंदगी है, ये उबलता हुआ गटर है, उबलता हुआ गटर है। आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आलीशान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इल्म में आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज़ और अजल और अतम और आसन और अबहा और अनवर और आसन जाएंगी, पर मेरे नबी के जलवे खत्म नहीं हो सकते। और तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं रोई जितना तुम्हारा नबी रोया, तुम्हारे लिए बाप इतना नहीं थके जितना तुम्हारा नबी थका, तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं जागी जितना तुम्हारा नबी जागा, तुम्हारे लिए बाप ने इतने पापड़ नहीं बेले जितना तुम्हारे नबी ने पापड़ बेले। रो 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 23 बरस ऐसे नीर बहाए कि मक्के के काले पहाड़ों ने भी उन्हें जज्ब किया और मदीने की सख्त मट्टी ने भी उन्हें जज्ब किया, और आपकी आहों और सिस्तियों से जजीरतुल अरब आज भी मामूर है। जाओ तो कभी ताइफ के पहाड़ों से पूछो कि यहाँ कैसे पत्थर पड़े थे और कैसे खून बहा था और कैसे उसकी दुखी फरियाद ने अल्लाह के अर्श को हिलाया था। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। ए मेरे मौला, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया? कितने सब्र वाला नबी, और फिस पे आ, हमारी जुबान में कहते हैं फिस पे आ, और मैं तो फिस पे आ, वो दिन नबी फिस पे आ। मेरे रब, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार मुझे लहू लुहान कर दिया। वो इतने गिले करने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इनको बर्बाद कर दे। जिब्रील आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, इजाजत दें या रसूल अल्लाह, इन्हें अभी सुरमा बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं ईमान ला दे तो इनकी नस्ल ही ईमान ले आएगी। जो काफिरों पर ऐसा शफीक था वो तुम्हारे लिए कैसा मेहरबान होगा। क्यों खंजर उठाए हुए हैं? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? मैं दाढ़ी तो मुंडाता हूँ और क्या करता हूँ। कितनी दलेरी से लोग ये बात कर सकते, कितनी संगदिली से ये बात कर। तुम्हें अपने नबी के आंसू याद होते? तुम्हें अपने नबी की आहें याद होती? तुम देखते नहीं हो? हाजियों को पता होगा कितनी दुआ मांगते हो अरफात में जाकर, आधा घंटा, मैक्सिमम पौना घंटा। इस साल मैंने बड़ा जोर लगाया, 55 मिनट, घंटा मैं नहीं पूरा कर सका। 55 मिनट तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रख के 6 घंटे दुआ की है। न साया न टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ इधर मुझे देखना, ये हाथ आप ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू कर लगे, ऐसे जैसे को मिन्नतें कर। ये हाल था, ये हाल था। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें उसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद ना पसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम टूटे हुए पत्ते हो। टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शाख से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो। पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से लगते? किस हाल में उसका सामना कैसे करूं?
कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय। और मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर। किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है। हाय हाय, तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे, और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्सी मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और साले को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान यहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा? पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं तो क्या हुआ? ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जानदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल देखो, इसे मेरा दावा न समझना। मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूं तो तुम्हारी वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा? ऐसे आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है
میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے. اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں. اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے. پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے. سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے. ساری دنیا کے افریت اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے. اللہ سے یاری لگا لو محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر. یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو. نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے. تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے. ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں. میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ. یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں. یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں. یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں. دل کی دنیا وہیں کی وہیں. کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں. رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں. رونے والے کوئی نہیں. میرے بھائیو تبلیغ ایک درد ہے، درد. اس درد میری نسل جائے. میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے. مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے. نام تو سنا ہوا ہے. میرے بھائیو اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ. مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے. اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو. اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف. اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں. سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے. اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے. پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے. آنے کو ہے، یاد رکھنا آنے کو. صبح صادق کے آثار ہیں، سفیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے. صبح ہوگی. ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا. ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے. تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں. اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے. جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے. جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے. پھرے گا پھرے گا پھرے گا. کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا. اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے. اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا. اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا. اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا. اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا. اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا. اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا. آئے گا اللہ. آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو. یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے. صفائی ہونے کو ہے. توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں. تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں. آ جاؤ آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ. دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا. وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے. گھر گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے.
ایک چھوٹا سا گھر محفوظ پڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں. مسجدیں بھر دو انقلاب آ جائے گا. تو دیکھو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو. ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں. آج توبہ کر لو. آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. سارا اسلام آباد تاریکی میں وہ تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے. جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے. جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی. چلا 4 مہینے اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے کہتے ہیں نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے. اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ. اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے. ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے، اندر سے بولنے لگو. اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو. جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو. مبارک ہو اس کو. 2 باتیں ذمہ رہ گئیں. فرض چھوڑے تھے، گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی. زمین دبا لی، گناہ معاف، واپس کر دو. نماز چھوڑی تھی، گناہ معاف ہو گیا. نماز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک. اللہ کون سا پورے ہند سے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا بس اتنا ہی کافی ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. فَالْيَوْمِ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمِ اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے. تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما. اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے. تمہارے لیے سب چادریں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان. سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی. یسقا من ماء صدید. کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ. پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے. جو ایسا کھول جائے گا کہ 1 لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں. وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید.
पी पी, इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी। कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा। वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम क़ुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम क़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो। मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिथुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, एक दिन आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बिअसमत तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सखती, मेरे गज़ब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बात। 70 हाथ लंबा था और 110 हाथ चौड़ा था, और उस पे 53 मन सोना लगा हुआ था, और उस पे 1413 मन चांदी लगी हुई थी। और वो एक छोटे से बादशाह की कारीगरी का शाहकार था। वो तख्त तो अल्लाह ने बनाया है, जिस पर उसे बिठाएगा वो क्या होगा। फिर सारे नौकर कहेंगे यार तुसी कोई रोटी पानी का फिक्र करो, हमारे आका दोज़ख से आए हैं, पैसे भी भूखे भी, को खिलाओ को पिलाओ। 80,000 नौकर, एक हाथ में डोंगा, एक हाथ में गिलास, इसमें खाना, इसमें शरबत, हर खाना अलग, हर शरबत अलग। 80,000 खाने, 80,000 शरबत। यहाँ कोई 80 डोंगे नहीं खा सकता, 80,000 उसको खिलाएंगे, वो खाएगा, हर लुक़्मे की लज्जत बढ़ जाएगी, फिर खाएगा, हर लुक़्मे की लज्जत बढ़ जाएगी। दुनिया में पहला लुक़मा सबसे मज़े का, और आखिरी लुक़मा पे चालो पर चालो रज गए। वहाँ ऐसा नहीं होगा। 80,000 खाने खाएगा और आखिरी लुक़मे की लज्जत सबसे आला होगी। यहाँ खा लो तो पिया नहीं जाता, यहाँ पी लो खाया नहीं जाता। गर्मियों का रोज़ा हो तो पीने पे जोर होता है, खाया नहीं जाता। सर्दियों का रोज़ा हो तो खाने पे जोर होता है, पिया नहीं जाता। 80,000 डोंगे खाने के बाद कोई गुंजाइश है नहीं। 80,000 शरबत, ये गिलास नहीं होंगे जड़ा मैंने समझ देंदा पे, चूँकि जन्नती का कद 130 फुट होगा। ये जो इस्माइल मस्जिद का जो मीनार है, इससे भी बड़ा कद होगा। तो ए गिलासी कितने नजर आएगी, गिलास भी उसके हिसाब से बड़ा होगा। तो वो सारे शरबत पी जाएगा, न पेट फटेगा, न उल्टी आएगी। एक हमारे जानने वाले थे, किसी ने कहा कि ए 7 अप का डाला जड़ा पी लवे ना, उन 1000 रुपया इनाम। अब ये बहुत पुरानी बात है, 80 का, उसमें 1000 रुपया बहुत बड़ा जगह। मैं पीवा 1 2 3 4 पींदा गया। जब आखिरी खोल के मुंह में डाली तो साथ ही उल्टी हुई और सारा उबाया। वहाँ 80,000 शरबत के एडे एडे गिलास होने के मेरे ख्याल वो सारे पी जाएगा, वो सारा कुछ खा जाएगा। न पेशाब आएगा, न पखाना आएगा, न चूरन लेना पड़ेगा, न कोई माजून लेनी पड़ेगी, न कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी, न कोई खट्टे डिकार आएंगे, न कोई थूक आएगा, न कोई नाक से नज़ला गिरेगा, और एक डकार के साथ हर शय हजम। तो खाने और पीने का मज़ा
تو واقعی اس سے بڑا آئے گا جو دوزخ کے لیتر کھا کے آیا ہو. تو پھر کہیں گے آقا آپ اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اے جاندے پہنتے او جاندے پہنتے او جاندے پہنتے، وہ یوں ہوگا اور سارے غائب ہو جائیں گے. تو اس کے وہ سامنے سمجھے گا کوئی نظارہ ہے جنت کا، لیکن ایسے ایسے حرکت شروع ہو جائے گی اس نظارے میں، تو وہ کیا ہوگا، وہ پردہ ہوگا، وہ ایسے ایسے ہٹنا شروع ہوگا، ایسے ایسے وہ ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا ہٹتا جائے گا. تو کیا دیکھے گا کہ اسی جیسے تخت پر ایک لڑکی ایسے ٹیک لگا کے ٹانگیں ایسے لمبی کر کے ایسے، وہ تو جب اس کو دیکھے گا تو اودیاں اکھیاں اتھے ٹکیاں رہ جاؤں گیاں، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا نہ جھپکے گا، ایسا نہیں کرے گا. کتنی دیر؟ 40 سال. 40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا. وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور. تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. میرا تقریباً ہر بڑے سمندر میں سفر ہوا، تو میں جب بھی دیکھتا ہوں کڑوے، کبھی سمندر کے پانی سے وضو بھی کیا ہے تو کڑوا زہر پانی، اور جنت کی عورت کو تھوک آتا ہی نہیں، پر چلو زور لا کے کوئی تھوک کرے، کوئی 2-4 ایسی قطرے گریں تو میرے رب کی عزت کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اس کی وہ تھوک کی جو ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جو 1-2 قطرے گرے ہیں، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی، اس کے نغمے میں کیا مٹھاس ہوگی. کبھی وہ کہے گا مجھے تم گانا سناؤ، تو جنت کے درخت ساز بن جائیں گے، ہوا موسیقار بن جائے گی، ہوا سر بنائے گی، اور درختوں سے وہ سر نکلیں گے، پتوں سے، ٹہنیوں سے، شاخوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے وہ سر نکلیں گے، اور اس کے ساتھ وہ گائے گی. وہ ہزاروں برس بھی بیٹھ کے سنتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں. میں نے کہا یار 4 منٹ بھی نہیں کر دو. انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں. 3.5 منٹ. اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ تو وہ 70 سال کا ہوگا. اب جب پھر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، ارے اللہ کے ولی تجھے میری حاجت کوئی نہیں، اور ویکھنتے ہی ٹپائی جانا سارا ٹائم. پھر اس کو ہوش آئے گا، ایسے کہے گا من انتی، بی بی کون ہے تو؟ کہے گی تیری زوجہ، تیری حور. انا من اللواتی خبین لک، تیرے لیے چھپائی گئی ہوں. پھر تو وہ دوڑ لگائے گا اور ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا. وہ جا کر جو اس کو جو جپھی ڈالے گا، یہ 70 سال کی جپھی ہو، موانکی کی لذت لیتا رہے. تو اس کے بوسے کی لذت کیسی ہو؟ ادنا ایمان کا ذرہ اس. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا ذرا میری جنت تو دیکھ. وہ جنت میں گئے تو نور کی چمک اٹھی. جبریل سمجھے اللہ کی تجلی پڑی ہے تو وہ سجدے میں چلے گئے. جبریل جو سب سے قریب ہے اللہ پاک کے عرش میں، سب سے اوپر جس کا مقام، انہوں نے سمجھا اللہ دی کوئی تجلی پہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک،
اے وحی کے امانتدار سر اٹھا۔ جب سر اٹھایا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی اور اس کے دانتوں کا نور اور چہرے کا نور اتنا زبردست تھا کہ جبریل سمجھے اللہ کی تجلی ہے۔ کہنے لگے قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو یہ چیز ہے تو تیرے لیے سب کچھ لٹا دے۔ وہ کہے گی تجھے پتہ ہے میں کس کے لیے ہوں؟ وہ کہیں گے تو بتا کس کے لیے؟ کہ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، جو فیصلہ آباد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ نحن الخالدات فلا نموت ابدا۔ اور پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں کہ وہاں کے جو جنت میں غلام ہیں ان کی اللہ شادیاں کرتا ہے، اس سے حوریں پیدا ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا۔ دیکھو کیسے انسان بنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے، 130 فٹ، اور 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے، اور اس کے جو لہنگا ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ یہ جو شادی پہ دلہن کو پہناتے ہیں تو بیچاری کدی ایدو نپ دیے، کدی ایدو نپ دیے، وہ تو کل تریا بھی نہیں جاندہ، تو اس کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اور 130 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لے رہے ہوں گے، 130 فٹ لمبے بال ہوں گے، اس میں موتی، ہیرے، یاقوت ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، لیکھا نہیں ہون گیا، جواں نہیں ہون گیا، اس میں ہیرے موتی ہوں گے، اس میں خشکی نہیں ہوگی، ڈینڈرف نہیں ہوگی، اس میں ایسی خوشبو ہوگی کہ جب وہ یوں کرے گی نا اور اس کے بال لہرائیں گے تو پوری جنت میں خوشبو کے ہلے آنے لگ جائیں گے۔ ادنا ایمان کا ذرہ، ادنا، ہمارے پاس سب سے ادنا اکائی پیسے، روپے کی 1 پیسہ ہے، 1 پیسے سے کم کوئی رقم نہیں ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ پیسے سے بھی کم ہے، وہ ذرے کا ذرے کا ذرے کا ذرہ ایمان کا ہے، اور اللہ اس کی قیمت لگا رہا ہے۔ پورا ایمان لے کر جانے والا کیا ہوگا اس کی؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولأبی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا مرتبہ حسن حسین سے بھی اوپر ہے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا، میرے نبی نے فرمایا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، کہیں گے حضور ادھر تشریف لائیں، حضور ادھر آئیں، حضور ادھر آئیں،
تو سلمان فارسی ایسے ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا ایسا عالی شان کہ میں سمجھا یہ میرا ہے۔ جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر آپ نے مذاق کیا، عمر میرا بڑا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھوں چونکہ بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا تو میں پھر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے یا رسول اللہ علیہ کا عذاب، میں بھلا آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا خاص ساتھی عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں قریب کرتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ یہ فضیلت کسی کو نہیں بتائی، یہ صرف علی کا مقدر۔ تو حضرت علی رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہر نبی کے 2 خدمتگاروں، ایک خدمتگار ہوگا، ہر نبی کا ایک، میرے 2 خدمتگار ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا، جنت کی سواری پہ سوار ہوں گا تو میری سواری کی جو لگام ہے وہ بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلیں گے۔ جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ سوار ہوگا، اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، جو پوری دنیا پوری کائنات کے انسان جنات حضرت بلال کی اذان کو سنیں گے۔ اتھے تو نہیں سنی تو اتھے سن لوے۔ اچھا قیمتی چیز کے لیے پھر پیسے لگتے۔ میں گیا ہانگ کانگ تو انہوں نے مجھے ایک سٹور دکھایا کہ یہاں سب سے کم درجے کی جو چیز ہے وہ $10,000 کی ہے، $10,000 سے اوپر پھر شروع ہوتی ہیں قیمتیں، کم سے کم قیمت $10,000 ہے۔ تو وہاں پھر عام آدمی کا داخلہ منع ہے، عام آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ابھی چھوٹی جنت بتائی ہے، جنت الفردوس ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ پھر جنت الفردوس میں حظیرۃ القدس ہے جس کے بارے میں اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے اس کا نام بتایا ہے، اس میں کیا ہے وہ نہیں بتایا۔ وہ اللہ کے خاص الخاص خاص الخاص بندوں کے لیے ساری جنت کن فیکون سے بنی، اور جنت الفردوس کو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے 8ویں دن جمعہ، اور جنت الفردوس کے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی شام۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے ان دنوں سے صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ وہ کیسے؟ آپ کو بڑی یہ کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گئے، یہ سب بکواس ہے۔ اللہ انبیاء پہ ایسی تکلیف نہیں لاتا کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو کراہت ہو اور نفرت ہو۔ بیماری تھی، تکلیف تھی، کیڑے ویڑے ہوئی، یہ ساری اسرائیلی بات ہے۔ فرمایا بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہ وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار 18 سال بیمار رہے، جب میں بیمار تھا تو ایک دفعہ دن میں روزانہ آسمان سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ تو اس میں جو مزہ تھا وہ اب اس صحت میں نہیں، ان چیزوں میں۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو کا شعر ہے کہ میرے مالک تجھے دیکھے بغیر جانیں قربان کر دی، سر کٹا دیے،
जिस्म उधेड़ दिए गए, आग में जला दिए गए, पानी में बहा दिए गए। तेरे इश्क में तुझे दिखे बगैर ये हाल किए, जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल होगा। उस जगह तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने आखिर में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा और इस मुबारक महीने में भेजा। यतीम, बाप पहले ही फौत हो चुके हैं, पता ही नहीं है बाप कैसा है। 6 साल की उम्र में माँ को उठाया, और कहाँ उठाया? अबवा में। मुझे अल्लाह ले गया था वहां, देख के दिल हिल जाता है, दहल जाता है कि जिसे तूने अपना हबीब बनाया उस पर इतना बड़ा इम्तिहान डाला। 6 साल की उम्र में माँ जंगल में अल्लाह ताला ने उठाई। और इसी महीने से इस्लाम की सरबुलंदी शुरू हुई। पैदाइश और उसके लिए जलसे, जुलूस और मिलादें बहुत मनाई गई, लेकिन आज मैं रबीउल अव्वल की वो चीज़ बताने लगा हूँ जिससे इस्लाम बुलंद हुआ। जब हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया नबूवत के 10वें साल, तो अब तन्हा हो गए। तो अबू लहब ने कहा, भतीजे फ़िक्र न कर, अब मैं तेरी कफ़ालत करूँगा। 40 दिन गुजरे थे, अबू जहल आ गया, अरे तुझे शर्म नहीं आती कफ़ालत करते हुए, जबकि उसकी किताब कहती है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तो उसका मीटर घूम गया और उसने बैतुल्ला में आके ऐलान किया, मेरा मोहम्मद से कोई वास्ता नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर आप पे जो गुजरी सो गुजरी। आप कोहे सफ़ा पे बैठे थे, अबू जहल आया और आपको गालियां देने लगा। आप चुप करके बैठे रहे, वो गालियां देता रहा, फिर आप चुप करके बैठे, फिर वो गाली देता रहा, चुप करके बैठे, फिर उसने आपको थप्पड़ मारे, आप चुप करके बैठे, फिर उसने सोटी उठाई और डंडे से आपको मारना शुरू किया। और आप ऐसे मार खाते रहे, खून बहता रहा और आप मार खाते रहे। ये सारे वाक़यात हज़रत अबू तालिब के बाद के। तो आपने फिर हज के काफ़िलों में मेहनत शुरू की कि मन युवीनी मन यंसुरनी, कोई है जो मेरी मदद करे और मुझे अपने पास ले जाए, और मैं हत्ता उबल्लिग रिसालात रब्बी, और मैं अपने रब का पैगाम पहुँचाऊँ। तो वो कबीलों वाले कहते, मा फ़अल बिका कौमुक, तेरी कौम का तुम्हारे साथ क्या मामला है? तो आप फरमाते, हम अव्वल मन कज़्ज़बनी, उन्होंने सबसे पहले मुझे झुठलाया है। तो कहते, फिर हम तुम्हें कैसे साथ लेकर जाएं जबकि तेरी अपनी कौम ने तुझे झुठला दिया। तो बनु हनीफा के पास आप गए तो कहने लगे, बैठ जाओ, हमारा सरदार आता है तो वो बात करे। जब उनका सरदार आया, उन्होंने कहा, ये कहाँ से आ गया है? ये दो जहान के सरदार बैठे हैं, अल्लाह के हबीब बैठे हैं, ये कहाँ से आ गया है? पूरे इस हज के मजमे में कोई सबसे ज़्यादा नहूसत वाला है माआज़ अल्लाह, तो वो ये शख्स है। कहा, उठो, अगर मेरी कौम ने तुझे ना बिठाया था तो मैं तेरा यहीं सर उड़ा देता। आप बड़े टूटे दिल के साथ उठे और ऊँटनी पर सवार हुए। जब आपने ऊँटनी को खड़ा किया तो उसी बदबख्त ने पीछे से नेज़ा मारा, तो वो ऊँटनी उछली और आप ऊँटनी के ऊपर से पत्थरों पे आकर गिरे और आपकी कमर में सारी चोटें लगी, खून निकला। ये सब चचा के बाद हो रहा है। और आप फिर इसी वजह से आप तशरीफ़ ले गए ताइफ, कि शायद ताइफ में मेरी बात चल जाए। वहाँ भी पत्थरों के सिवा कुछ ना मिला। और क्या दर्द भरी दुआ है कि
अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास। या अल्लाह, आज मैं तेरे सामने गिला करता हूँ, तूने मेरे साथ क्या कर दिया, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया। कई साल पहले मैं ताइफ गया था, वो जगह देखी जाकर जहाँ आपको पत्थर पड़े थे और जहाँ आपको ज़ैद इब्न हारिसा ने लिटाया था, आप बेहोश हो गए थे और आप इतनी बुरी हालत थी कि उतबा बिन रबिया जिसका बाग था वहाँ, उसने जब आपको देखा तो उसके भी आंसू निकल आया, दिल पसीज गया और उसने जल्दी से अंगूर तोड़े, प्लेट में रखे और फिर जाते हुए शर्माया और अपने गुलाम अद्दास को कहा कि ये ले जा, वो जो आदमी लेटा पड़ा है उसे कहना तुझे रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द ना करना, खा लेना। दुश्मनों को जिस पे रहम आ गया हो, आज उम्मत को उन पे रहम नहीं आ रहा। खुराफात को दीन बना लिया है, रस्म व रवाज को दीन बना लिया है, नमाजों की छुट्टी है, सच्चाई की छुट्टी है, दयानतदारी की छुट्टी है, जिना के अड्डे हैं, शराब के अड्डे हैं, कत्ल व गारत है, झूठ धोखा है, रिश्वत है। ये कैसी उम्मत है और कौन सी उम्मत है जिनके लिए दुश्मन भी रोए। तो वो अद्दास आया और कहने लगा ये मेरे मालिक ने भेजा है, आप खा लें। तो आपने अंगूर तोड़ा, का बिस्मिल्लाह। तो अद्दास कहने लगा ये बोल मैंने यहाँ तो कभी नहीं सुना। तो आपने पूछा तुम कहाँ से हो? कहा मैं नीनवा से हूँ। अच्छा, मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हो। वो कहने लगा वमा अदरा कमा यूनुस इब्न मत्ता, आपको कैसे पता है कि यूनुस कौन है? कहा वो अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो अद्दास ने आपके पाँव में पड़ गया, पाँव चूमने लगा और कलमा पढ़ लिया। तो उतबा कहने लगा ले भाई मेरा गुलाम था गया। जब वो वापस आया तो कहने लगा अरे तूने उसका दीन कबूल कर लिया? कहा हाँ वो सच्चा नबी है। कहा नहीं है, सच्चा नहीं है, उसे चक्कर में ना हो, तेरा दीन ज़्यादा बेहतर है। कहा तू भी कबूल कर ले, तेरी दुनिया आखिरत बन जाएगी। तो नबूवत का 11वां साल था और आप मिना में गश्त कर रहे थे और ये शदीद गर्मी सितंबर का महीना था, रात का वक्त था। एक जगह आपको 6 नौजवान नजर आए बैठे हुए, बातें करते हुए। आप उनके पास जाके बैठ गए और कहने लगे कहाँ के हो भाई? कहा हम यसरिब के हैं, मदीना का नाम यसरिब। कहा मेरी बात सुनोगे? तो वो कहने लगे तुम कौन हो? कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो ये मदीने में सुनते रहते थे यहूदियों से कि एक नबी आने वाला है। तो आपस में कहने लगे कि शायद हुई ना हो। तो कहने लगे सुनाओ। तो आपने ये 2 रुकू पढ़े हुए, इस क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुब्नी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम से लेकर हाज़ा बलागुल लिन्नास वलियुंज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन वलियज़क्कर उलुल अलबाब। वो कहने लगे हुआ ये कलाम इंसानी नहीं है, ये वही नबी लगता है जिसकी यहूदी बात करते हैं। तो चलो इस्बिक़ू क़ब्ला अन तुस्बक़ू, तो यहूदियों से पहले कलमा पढ़ लो, यहूदियों से पहले इसकी बात मान लो। कौन थे? अबुल हैसम बिन तैहान, अब्दुल्ला बिन रवाहा, उबादा बिन सामित, साद बिन रबी, असाद बिन ज़ुरारा, नौमान बिन हारिसा। ये 6 नौजवान थे और इनमें 3 औस के थे, 3 खजरज के थे, जो 2 बड़े कबीले थे औस और खजरज। तो आप इतना खुश हुए कि हवा में उड़ने लगे और कहने लगे अगले साल हम फिर आएंगे। तो अगले साल 12 आदमी आए। तो 5 इनमें से थे और 7 और थे। उन 12 ने आपके हाथ पर बैत की। ये पहली बैत कहलाती है। अब मदीना जाने की इब्तिदा हो रही है। उन्होंने कहा हम अगले साल पूरा वफद लेकर आएंगे। तो नबूवत के 14वें साल, 13वें साल, नबूवत के 13वें साल 72 लोग आए। 2 औरतें उम्मु मनी, उम्मु अमारा और 70 मर्द।
اور یہ سارے ایک گھاٹی تھی جو اب پہاڑ ہٹا کر میدان بن گیا، میں نے وہ دیکھی تھی جب وہ گھاٹی تھی، تو اس میں یہ سارے جمع ہوئے اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے تو حضرت عباس نے تقریر کی کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، تو یہ سوچ لو یہاں یہ ہماری حفاظت میں، اگر تم اس کو لے جاؤ گے تو تمہیں مشکل دیکھنی پڑے گی، تو اگر وہ برداشت کر سکو تو پھر لے جاؤ ورنہ یہیں چھوڑ دو۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو پہلی بیعت میں تھے کہنے کہ یا رسول اللہ میں جواب دوں، آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں، اور اس میں آپ کے چچا کی بے اکرامی بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا جواب دوں، اور کہنے لگا یعنی جو اس کا مفہوم بنتا ہے، عباس چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی تلواروں کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، ہمیں بھی تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ سے شناسائی ہے، ہم ایک ایسے آدمی کو اپنے اوپر سردار بنا کے لے جا رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے نکال دیا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، جب ہم یہ کر رہے ہیں تو حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اس کا دین قبول کر رہے ہیں جس کے دین کو سارے عرب نے ٹھکرا دیا ہے، تو جب ہم وہ برداشت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا شرطیں ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ذوالحج میں ہو رہا ہے، نبوت کا 13واں سال ہے اور ذوالحج ہے، اور مینا کے دن ہیں 10، 11، 12 میں سے 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہے، ایک رات ہے۔ آپ نے فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، میری مانو گے خوشی میں بھی ناگواری میں، تنفقون علی فی العسر والیسر، میرے اوپر خرچ کرو گے تنگی میں بھی فراخی میں، تمنعوننی کما تمنعون اموالکم و اہلکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو، تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائیوں کی دعوت دو گے برائیوں کو روکو گے، ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، تبلیغ والوں کے 6 نمبر ہیں، ہمارے نبی نے بھی 6 نمبر پیش کی، 6 شرطیں پیش کی، تو کہا ٹھیک ہے تیار ہیں، بیعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ایک انصاری صحابی عباس بن مرداس، ایک ہے عباس آپ کے چچا بن عبد المطلب، یہ عباس بن مرداس، کہیں گے ٹھہرو 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 ٹھہرو، تو کیا ہوا؟ کہیں گے ایک بات سن لو، اگر اس کو لے جاؤ گے تو تمہارے مال لٹیں گے، باغ اجڑیں گے، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گھر تمہارے اجڑیں گے، تیار ہو یہ سب کچھ ہو قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو لے جاؤ ورنہ یہیں چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو الحسن بن تیہان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے جو عباس ہمیں ڈرا رہا ہے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے کہا تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے لگے پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ بڑھائیے۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو سب سے پہلے حضرت ابو الحسن اور دوسری روایت میں برا بن معرور، ان دونوں میں سے کسی ایک نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر باقی 70 نے کی۔ عورتیں آگے بڑھی، ام منی ام عمارہ، آپ نے کہا نہیں میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، تمہاری بیعت ہو گئی۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یا رسول اللہ حملہ کر دیں مکے والوں پر؟ آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی تم خاموشی سے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ اب یہ سارے نوجوان تھے جو مدینے کے بڑے لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جو بڑے سردار تھے۔ تو شیطان نے مینا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے چیخ لگائی
مکے والوں تمہارے خلاف یثرب والوں نے سازش کر دی، تمہیں قتل کے منصوبے بن گئے۔ تو جب آواز گونجی تو صبح ہوئی تو انہوں نے یثرب کے سردار بلا لیے کہ کیا کر رہے ہو ہمارے خلاف؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو سارے نوجوان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی رات کو ہی صحابہ مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس ہمارے شہر آئیں۔ تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، جب اللہ اجازت دے گا۔ تو حضرت ابو الہیثم پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایک بات تو بتا، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں، کل اللہ آپ کو فتح دے، آپ کا شہر بھی فتح ہو جائے، عرب بھی فتح ہو جائے، تو آپ پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اب المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، کیا عظیم لوگ تھے۔ وہاں پھر یہ ترکوں نے مسجد بنا دی تھی اس جگہ پر، تو وہاں میں نے جا کے، ہمارے بلڈنگ قریب تھی تو میں وہاں عصر کی نماز وہاں جلدی ہوتی ہے، میں پیدل 3-4 کلومیٹر تھا چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ تو مغرب کی نماز تو میرا خیال تھا کہ میں اذان دے کے پڑھوں گا، تو وہ اتنے میں پولیس والے بھی آ گیا، تو وہاں میں نے جماعت کرائی۔ اس جگہ پر مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں میرے نبی کے ساتھیوں نے بیعت کی تھی وہاں میں نے مغرب کی جماعت کروائی۔ تو جب محرم کا مہینہ آیا اور 14واں سال شروع ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ہجرت کی جائے۔ اب لوگ ہجرت کرنے لگے، صحابہ چھپ چھپ کے۔ ابو بکر نے اجازت مانگی، آپ نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ کہنے لگے ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو وہ رونے لگے، کہنے لگے میں نے ایک اونٹنی بھی پالی ہوئی ہے اسی کام کے لیے، آپ کو ہدیہ دوں گا۔ کہا نہیں میں اس کے پیسے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی۔ باقی سب چھپ چھپ کے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے ہتھیار سجائے، زرہ پہنی، ترکش نے تیر ڈالے، تلوار نیام میں ڈالی، نیزہ پکڑا اور ڈھال لٹکائی اور آ گئے بیت اللہ میں، آ کے طواف کیا۔ سارے قریش بیٹھے تھے، کہنے لگے جو یہ چاہے اس کی بیوی بیوہ ہو، بیٹے یتیم ہوں اور اس کی ماں روئے، آؤ میں جا رہا ہوں، مجھے روک کے دکھا دو۔ کوئی ایک بھی نہیں، ایک۔ تو محرم گزر گیا، ہجرت چل رہی ہے، سفر گزر گیا، ہجرت چل رہی ہے۔ 27 سفر، جمعرات کا دن آپ ابو بکر صدیق کے گھر گئے، فرمایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم نے کہا تم میرے ساتھ۔ تو کہا رات کے پچھلے ٹائم نکلیں گے ہم۔ ادھر قریش آپس میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ویسے قابو میں نہیں آئے گا، اس سے قتل کر دو۔ تو ایک قبیلے، ہر قبیلے کا ایک آدمی گھیرا ڈال لے، جب یہ گھر سے باہر نکلے تو اس کو قتل کر دو۔ اتنی ان میں بھی غیرت تھی کہ گھر کے اندر گھس کے نہیں قتل کرتے تھے، عورتوں کو نہیں قتل کرتے تھے، بچوں کو نہیں قتل کرتے تھے۔ یہاں دیکھو کہ مسجدوں میں گھس کے مار دیتے۔ بدبخت ہو گئی امت کا نصیب سو گیا۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا صحن میں، اور پچھلی رات آپ اٹھے اور آپ نے مٹی اٹھائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ایسے پھینکتے ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی، انہیں اندھا کر دیا، تو آپ ان کے بیچ میں سے گزر گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ ہر ایک کی آنکھ میں وہ مٹی پڑی اور وہ ریت، اور سارے تھوڑی دیر کے لیے ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔
تو شیطان نے نعرہ لگاؤ نکل گیا جے نکل گیا جے. تو انہوں نے دیکھا دروازے سے تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے اوپر چادر لے کر تاکہ پتہ نہ چلے. کہنے کہ نہیں ہوتا وہ پہ ہے کہ چلو بٹا مارو. تو انہوں نے پتھر مارا تو حضرت علی نے ہائی کی تو 3-4 پتھر مارے. وہ ہر دفعہ وہ زور سے لگتا آپ کی ہائے نکلتی. جب صبح ہوئی تو وہ تو حضرت علی تھے تو کہنے لگا تیرا بھلا ہو جائے, ہمیں تو رات کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے, چونکہ اس کو جتنے بھی پتھر پڑتے تھے وہ ہائے نہیں کرتا تھا. تمہاری ہائے سے ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے, بتا کے ذرا ان کی پٹائی شروع کر. تو میں اندر پہ آیا, میں نے کیا پتا کہ باہر جا کر دیکھو. تو آؤ وہاں سے نکلے تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے, ہم پہلے وہاں جائیں گے, وہاں ہم جا کے چھپیں گے, پھر جب ہماری تلاش ذرا ٹھنڈی پڑے گی پھر ہم نکلیں گے. اب یہ راستہ ہے مدینے میں اور یہ ہے غار ثور کا, یہ یمن کا راستہ ہے, یہ مدینے کا راستہ ہے. تو ابو بکر صدیق آپ کو لے کر چلے اور ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے, پنجوں میں کہ اس کو کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دیکھ کر آدمی تک پہنچ جاتے تھے. ہمارے دادا کا اونٹ گم ہوا تھا اور ذمہ دار کی چوری ہونا اس وقت بڑی بےزتی ہوتی تھی کہ بھئی فلانے میاں دی چوری ہو گئی. تو میرے دادا نے کھوجی کو لیا اور 7 آدمی چلتے تھے اور تلمبا سے چل کے ڈیرہ غازی خان جا کر وہ اونٹ چور تک پہنچ گئے. چونکہ سب کچی سڑکیں تھیں تو وہ کھوجیوں کو پاؤں کا نشان دیکھتے 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 ڈیرہ غازی خان اور اس سے آگے چوٹی. تو آپ ایسے چل رہے تھے ایسے. تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے, کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. ہم نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی دشمن ہے تو پھر میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے. جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے. تو جب آپ پہاڑ کے پاس پہنچے تو پہاڑ ایسا سیدھا ہے تو آپ کی یہ 5 انگلیاں زخمی ہو چکی تھی جو پنجے پر چل رہے تھے. تو جب چڑھنے کا وقت آیا آپ چڑھ نہیں سکے تو ابو بکر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ لے کر اوپر غار ثور تک پہنچے. پھر آپ کو باہر کھڑا کیا, اندر جا کے غار کو صاف کیا, پتھروں سے سوراخ بند کیے, پھر پگڑی اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے, پھر بھی سوراخ سے کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ جس میں سانپ تھا اس کے اوپر ایڑی رکھ کہ یا رسول اللہ اندر آئے. اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کا نہ کرتا ہے نہ پگڑی. جب تھوڑی سورج کی روشنی ہوئی, صبح کی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر تیری پگڑی تیرا کرتا کدھر گیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے تو مجھے ڈر لگا کوئی اس میں چیز نہ ہو نقصان والی, تو میں نے پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے ہیں. ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے, اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. ساتھی جبریل آئے, یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ خوشخبری دے دیں ابو بکر کو کہ ہم اس سے راضی ہو گئے تو جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا. اور وہاں وہ جو سانپ تھا وہ سانپ آپ کو ڈس رہا تھا. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ ایڑی ہٹا مجھے بھی دیدار کرنا ہے, وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ ڈس رہا تھا. تو جب آپ کے آنسو نکلے درد سے تو آپ کی گود میں تھا سر ہمارے نبی کا, تو آنسو چہرے پر پڑے تو آپ نے کیا ہوا؟ آج سانپ نے کاٹا. آپ نے ایسے تھوک لگایا, زہر سارا ختم ہو گیا. تو صبح ان پنجوں کو دیکھ کر کھوجی چلتے 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 غار ثور پہ پہنچا. ایسا علم تھا یہ. اب تو مٹ گیا, سڑکیں پکی ہو گئی. تو ابی بن خلف کہنے لگا بے وقوف ادھر کدھر ہے محمد؟ اللہ نے اس سے پہلے مکڑی کا جالا بنوا دیا. ایک بیلوگ آئی
اس میں مکڑی نے جالا بنا دیا. کہا یہ بیل تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہے, کتنے لیتے آ گئے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا, میرا علم مجھے یہیں لے کر آیا. تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے. تو آپ نے کہا ڈرو نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. اتنے میں ابی بن خلف نے غار کی طرف منہ کر کے پیشاب شروع کر دیا. تو آپ ہنسنے لگے. آپ نے کہا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھتا تو یہاں سے پیشاب کرتا. اللہ نے پردہ حائل کر دیا, وہ واپس ہو گئے. تو 27 کی رات, 28 کی رات, 29 کی رات, 3 راتیں اور 2 دن, 28 29, اور مہینہ صفر 29 کا تھا. اور ربیع الاول, یہ ربیع الاول کی یہ تاریخ سنانے والی ہے. اپنے نبی کا تعارف نہ کروایا تو کیا منایا, اپنے نبی کی زندگی نہ اپنائی تو کیا جشن منایا. تو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدھی رات کو آتے اور جو کچھ مکے میں مشورے چل رہے تھے وہ آپ کو سناتے, اور فجر سے پہلے اترتے اور چلے جاتے. عامر بن فہیرہ آپ کے غلام وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ عبداللہ کے پیروں کے نشان مٹ جائیں, اور وہیں دیر تک بکریاں لے کے کھڑے رہتے. جب اندھیرا ہو جاتا پھر دودھ نکال کر اوپر پہاڑی پر لے جا کر آپ دونوں کو پیش کرتے اور آپ وہ نوش فرماتے. یکم ربیع الاول, ربیع الاول کو یوں بھی یاد کرنا چاہیے جو میں سنا رہا. یکم ربیع الاول صبح صادق کے وقت آپ نکلے غار سے, اور ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ وہ 3 اونٹنیاں لے کر آئے, اور عبداللہ بن اریقط ابوبکر صدیق کے دوست تھے, کافر تھے لیکن صحرائی راستوں کو جانتے تھے, وہ رہبر بنے. آپ نے مکے کو دیکھا ایسے تو وہ کہیں ٹمٹے ماتے چراغوں کی لو نظر آ رہی تھی. تو آپ نے دیکھ کر بڑی حسرت سے کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک. اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, تو مجھے کتنا محبوب ہے, کاش میری قوم مجھے نہ نکالتی, میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اسی وقت اللہ نے قرآن اتارا